بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے آج ہمارا درس شروع ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، پہلے تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ کریم نے فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجیے ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، تجری چلتے ہیں، من تحتها، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں، ان باغوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منہا، جب رزقوا رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزق یعنی ان باغ کے پھلوں میں سے جب کوئی رزق ان کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہ ہے، رزقنا، ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بہ، اور دیا جائے گا ان کو وہ، متشابہہ، ملتا جلتا، شکل میں ملتا جلتا ہوگا لیکن ذائقے الگ ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں، ازواج، زوج کی جمع ہے، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جو نیک کام کیے ان کو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جب ان کو جنت میں کوئی رزق، کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے ہمیں پہلے بھی دیا گیا، اس پہلے بھی دیے گئے حاضر رزقنا کے متعلق 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو جنت میں جو پھل پہلے دیا گیا اسی کے ملتے جلتی شکلوں والا ہوگا لیکن اس کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا میں ان کو پھل دیے گئے تھے جو شکلوں میں تو وہ پھل جنتی پھل کی طرح ہی تھے، لیکن جنتی پھلوں کا ذائقہ وہ دنیائی پھلوں سے بالکل مختلف ہے، یعنی ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، شکل کے اعتبار سے وہ جنتی پھل دنیائی پھلوں کی طرح نظر آئیں گے لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور اس میں پاک بیویاں، یہ ایک قابل غور بحث ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں، صاف ستھری، نہ وہ حیض و نفاس والی ہوں گی، نہ وہ بد اخلاق ہوں گی، پاک صاف ہوں گی ہر اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو بیویاں ہیں جس کو حوروں سے بھی قرآن پاک میں تعبیر کیا گیا ہے،
جوید احمد غامدی کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیویاں دنیاوی بیویاں ہی ہیں، جنت کی حور کوئی الگ عورت نہیں ہوگی، جبکہ یہ غامدی کا نظریہ صراحتاً قرآن و سنت کے عین مقابل ہے، مخالف ہے۔ دیکھیے قرآن نے جب حوروں کو بیان کیا سورہ الرحمن میں، تو دیکھیے الفاظ قرآن یہ ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 72 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیاموں میں روکی گئی ہوں گی۔ اب یہاں جنتیوں کو وہ حوریں دی جائیں گی کہ جو خیموں میں روکی گئی ہیں، کبھی خیموں سے باہر نکلیں، کبھی انہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کہ یہ دنیاوی عورتیں ہوں گی۔ اگر یہ دنیاوی عورتیں ہی ہیں جن کے ساتھ مردوں نے زندگی بسر کی ہے، تو اب اللہ قرآن پاک میں آیت نمبر 74 میں سورہ الرحمن فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انس نے چھوا ہوگا نہ جان نے، انسن قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا ان عورتوں کو، نہ کبھی انسان۔ اگر یہ دنیاوی ہی عورتیں ہیں تو دنیا میں کتنے انسانوں نے اس عورتوں کو چھوا ہے، کتنے انسانوں نے، یعنی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ انسانوں نے چھوا بھی ہو۔ بدکاریاں بھی بعض عورتیں کر لیتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جن بہت ساری عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ تو کیا جنتی حوریں اگر دنیائی عورتیں ہی ہیں تو دنیا میں تو ان کے شوہروں نے بھی چھوا ہے اور بہت سارے اور مرد بھی چھو لیتے ہیں، تو لیکن قرآن فرماتا ہے وہ حوریں ان کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کی حوریں الگ عورتیں ہوں گی جو دنیاوی عورتیں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے متعلق انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، مختلف صفات قرآن و سنت میں اور بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ موقف کے دنیاوی عورتیں ہی یہ موقف کے دنیاوی عورتیں ہی جنت میں ملیں گی، حوریں کوئی الگ عورتیں نہیں ہوں گی جنت کی، بالکل حوریں الگ عورتیں ہیں، اور دنیا میں وہ نہیں ہوگی، وہ آخرت میں ہی ملیں گی، وہ دنیاوی عورتیں نہیں۔ دنیاوی عورتیں اس سے مزید برآں ہیں، وہ الگ ان کا شمار ہوگا، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ جو جنتی حوریں ہوں گی وہ الگ سے بھی انسان کو دی جائیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، نہیں رکتا، حیا نہ فرمانے کو نہیں رکتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودتن، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی اوپر ہو۔ جب اللہ نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال کو بیان کیا تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیا مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا، نہیں رکتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعودتن، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، بس اس سے اوپر، یعنی مچھر سے بھی کوئی اوپر مثال ہو، اللہ وہ بھی بیان کرے گا حق کو واضح کرنے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو وہ ایمان لائے، جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ مثال سچ ہے، اس میں حکمتیں بیان کرنے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں تک تعلق ہے کافروں کا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے، بِهَذَا، اس مثال سے، مسئلہ یعنی اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ نے کیوں مثال بیان کی۔ لیکن ایمان والے سمجھتے اس میں حکمتیں کیا ہیں، کافر اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ ان قرآنی مثالوں کے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس کی وجہ سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس کے ساتھ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وہ حد سے بڑھنے والے کون کے کیا کریکٹر ہیں، اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ جو اللہ نے ان سے پچھلی کتابوں میں فرمایا، عالم الست میں فرمایا، عالم ارواح میں کیا، دنیا کے اندر بہت سارے اللہ سے کے وعدے وہ توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کے میثاق کے بعد، اس کے وثوق کے بعد، اس کے پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اللہ نے جس کو حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ جو جوڑتا ہے ان انسانوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم اموات، وہ حالیہ ہے، حالانکہ تم مردہ تھے، وکنتم، تم تھے، اموات، مردہ، ہم کسی مردہ حالت میں پڑے تھے، ہمارا جسم مٹی کے اندر کہیں تھا،
وہ ہماری روح اس دنیا میں نہیں تھی، ایک پورے پروسیجر سے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمارے جسم کو کلیکٹ کیا گیا مختلف جگہوں سے، اور دو انسانوں کے اندر وہ اکٹھا کر کے پھر دو انسانوں کے پانی سے متفدن امشاج، ایک ملے ہوئے پانی سے ایک لیکوڈ کے مکسچر سے ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو ہم پہلے تو مردہ حالت میں تھے، ایک ڈیڈ سٹیٹ میں ہم تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، ایک لیونگ آرگینزم بنایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، پھر ایک موت کا پروسیجر ہوگا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، تمہاری ریسیکشن ہوگی، پھر تم دوبارہ اٹھو گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ یعنی تم اس ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ہم موجود ہی نہیں تھے، ہم نے یہ کائنات بنتے نہیں دیکھی، ہم نے نہیں بنائی، ہم نے سورج چاند ستاروں کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہم جب زمین میں آئے تو زمین کی تمام چیزیں جو ہمارے لیے ذریعہ معاش تھیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، اللہ خود فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین بھیجا تمہارے معاش، رہن سہن کے لیے جو ضروری تھا سب اس زمین میں پیدا کیا۔ تو اب یہ سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے، یہ آکسیجن، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ تمام زندگی گزارنے کے یہ سارے ایکو سسٹم، یہ تمام زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں تھیں سب ہمارے آنے سے پہلے بنا ہوا تھا، چل رہا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں بنایا۔ تو اب ہم کس طرح اس خالق کا انکار کر سکتے، اس کے کریٹر کا انکار کر سکتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا؟ تو یہ اس آیت کا مطلب مفہوم ہے۔ پھر تمہیں اسی کی طرف پڑھنا ہے، پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ والذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو زمین میں، جمیع، سب کا سب، ہمارے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا۔ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ کو پہنتے ہیں، اور کچھ سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں حرام بھی ہیں، اس حرام کے بھی مقصد ہیں، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ کے احکام ہیں کہ اس کو نہیں کھانا، ہم نہیں کھاتے اس کو، اگر کھائیں گے تو ہمارا نقصان ہے، تو وہ بھی ہمارا فائدہ ہے اس میں بھی، اور عبرتیں ہیں، ان کے حرام کرنے میں بھی عبرت ہے، اور جو چیزیں حلال کی گئی اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کی لمبی ایک تفصیل ہے حلال و حرام کی جو فقہ ابواب میں مذکور ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، فسواهن سبع سماوات، اس کو کر دیا ٹھیک 7 آسمان، وہ بكل شيء علیم، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق ثم استوى الى السماء، آسمان کی طرف استوا فرمایا، استوا کا قصد بھی ہے، برابر ہونا بھی ہے، ارادہ بھی ہے، لیکن ہماری سلف کی ایک اکثریت نے اس کو، ہمارے سلف نے اس کو آیت متشابہ مانا ہے۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں واضح ہے، محکم بھی ہیں آیتیں قرآن پاک کی، متشابہات بھی ہیں۔ محکم میں ہم نے غور کرنا ہونا ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، اخر متشابہات دوسری متشابہات ہیں جن کے معنی مراد ہم نہیں جان سکتے، اس کی پوری تفصیل ایک الگ ویڈیوز کے اندر بیان کی جائے گی۔ جن لوگوں نے اس کی تعویل اور تفسیر میں پڑھے ہیں، ایک تو ہے سلف کا طریقہ کہ اس کو بالکل اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، خلف کا طریقہ یہ ہے، متأخرین کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مناسب تعویل کرنے کی کوشش کی جائے جو آیت محکمات کے مطابق اس کو کر دے، ایک قول یہ ہے۔ لیکن تیسرا قول خطرناک قول ہے جو ابن تیمیہ کا اور اس کے متبعین کا اور مجسمہ لیول کے لوگوں کا ہے، کہ وہ پھر اس کو باقاعدہ اس سے ثابت کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ جگہ میں ہے، معاذ اللہ آسمانوں میں رہتا ہے۔ تو اس پر مستقل ویڈیو بنائی گئی ہیں، اس کے جوابات الگ جگہ ذکر کیے، لیکن امت کی اکثریت نے، بلکہ ہمارے سلف صالحین نے اس کو آیت متشابہ مانا ہے، اور قرآن کی روح سے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیتوں میں زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور مولا علی رضی اللہ عنہ جیسے، مولا علی رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے سے جب سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا استوا معلوم بل کیفیت مجہول، استوا معلوم ہے، لفظی طور پہ ہمیں اس کا معنی پتہ ہے، کیفیت مجہول ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور سوال اس کے بارے میں گمراہی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں اور نہ اس کے بارے کوئی بحث و مباحثہ کرنا، لہذا یہ آیت مشابہات ہے، اس وجہ سے ہمیں ان پر غور و فکر نہیں کرنا بہتر ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ان کو 7 آسمان کر دیا، 7 آسمان برابر کر دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا، اس نے سب کچھ بنایا، وہ ہر شے کے مال انجام، پیدائش سے لے کر انتہا، ازل ابدی طور پہ ہر شے کو وہ جانتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ارشادات پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے۔